السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج شامی صاحب کے ساتھ ہم ڈسکس جو کرنے جا رہے ہیں پہلے ڈال لیتے ہیں اس پر ایک نظر۔ معاشی منصوبہ بندی پر عمل نہ ہو سکا، مالیاتی خسارے میں اضافہ، پیداوار میں کمی اور قرضے 13,500 ارب بڑھ گئے۔ 2013 کا اقتصادی جائزہ۔ بھارتی طیارے پاکستانی حدود میں گھس آئے، 2 منٹ پرواز کے بعد بھاگ گئے۔ کراچی میں لیاری کو میدان جنگ کس نے بنا رکھا ہے؟ لوگ نقل مکانی پر مجبور۔ فیصل آباد میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج زوروں پر۔ جھمپیر میں ہوا سے بجلی کی پیداوار کے پہلے منصوبے سے بجلی کی ترسیل کا آغاز۔ جی، ابھی اسحاق ڈار وزیر خزانہ بتا رہے تھے کہ معاشی منصوبہ بندی پر عمل نہیں ہو سکا 2013 میں۔ شامی صاحب، جتنے منصوبے بنائے تھے سب خاک ہو گئے۔ اگر یہ سب خاک نہ ہوتے تو اسحاق ڈار صاحب آج وزیر خزانہ کیوں ہوتے؟ ہاں، یہ بھی ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت اگر سارے کام چوکس طریقے سے کرتی، اکانومی کو قابو میں رکھتی، تو آج اسحاق ڈار صاحب تو پھر اپوزیشن بینچوں میں بیٹھے ہوتے، پیپلز پارٹی دھوم دھام سے کامیاب ہو جاتی۔ لیکن اکنامک سروے پہ بھی بات کرتے ہیں، پہلے میں کچھ اور گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، آج میں گیا گوجر خان کے قریب، یہ ایک گاؤں ہے ٹکال، اس میں ہمارے بہت بڑے ماہر زراعت تھے ڈاکٹر عبد الغفور بھٹی صاحب۔ ان کا انتقال ہوا 90 سال کی عمر میں۔ اچھا، تو ان کا یہ آبائی گاؤں تھا، تو یہیں ان کا جنازہ تھا، تو ان کے جنازے میں شرکت کے لیے میں وہاں گیا۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب جو تھے، ان کو ہمیں یاد رکھنا ہے، اس لیے کہ ان کی بڑی خدمات ہیں ہمارے زرعی شعبے میں۔ ایوب خان کے دور میں یہ ڈائریکٹر ریسرچ تھے اچھا، محکمہ زراعت کے، اور انہوں نے مکئی، اس وقت مکئی پر بہت شور تھا اور گندم کی بڑی شارٹیج تھی، تو ایوب خان کہتے تھے کہ مکئی استعمال کی جائے زیادہ سے زیادہ، یہ گندم میں مکئی ملا کے کی جائے، مکئی کی روٹی جو ہے اس میں بہت زور دیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے مکئی پر تحقیق کی، 1 سال میں 1 فصل حاصل ہوتی تھی مکئی کی۔ اچھا، ان کی کاوش سے اور ریسرچ سے 2 فصلیں حاصل ہونے لگی سال میں مکئی کی، اور مکئی کی پیداوار میں بڑا اضافہ ہوا۔ انہیں پھر ان کی خدمات کے اعتراف میں تمغہ قائد اعظم ملا۔ ٹھیک۔ یہ گورنر سوار خان جو تھے، ان کے ایڈوائزر بھی تھے زراعت کے۔ اور پھر جو آلو ہے، اس کی کاشت میں، اس کا جو بیج بنانے میں انہوں نے بہت تگ و دو کی، اور پاکستان میں آلو کا بیج بنایا۔ بہت خوب۔ گلگت بلتستان میں، شمالی علاقہ جات میں وہ آلو کا بیج جو ہے بنایا جاتا ہے، اس کی کاشت ہوتی ہے، اور اس سے پورے ملک کی اکانومی کو بہت فائدہ پہنچا ہے۔ ان علاقوں میں ان کو آپو آلو کہتے ہیں، اچھا، یعنی آلو کا دادا۔ اچھا، بہت خوب۔ تو ڈاکٹر صاحب ہمارے دوست ہیں سعید بھٹی صاحب، ان کے والد بھی تھے، انہوں نے 4 بچے چھوڑے ہیں، بچیاں چھوڑی ہیں، لیکن اصل ان کی جو وراثت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تحقیق میں، جستجو میں زندگی گزاری، اور قوم کو بہت فائدہ پہنچا کر رخصت ہوئے۔ سوڈان کی حکومت نے بھی ان کی شہرت ایسی تھی کہ انہیں مشیر کے طور پہ بلایا، اور وہاں بھی انہوں نے ایگریکلچر کو فروغ دینے کے لیے بڑی خدمات حاصل کی۔ تو ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے،
اور ہمارے جو ریسرچ اسکالرس ہیں ان کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. جی اب جب میں گاڑی میں گیا اور آیا 4 گھنٹے جانے میں لگے 4 گھنٹے آنے میں لگے تو پھر میں فیض سے لطف اندوز ہوتا رہا. اچھا وہ کیسے؟ ابھی 2 روز پہلے یہ جواد صاحب ہیں انہوں نے فیض صاحب کا جو مجموعہ ہے نا کلیات جی جی سارے سخن ہمارے کے نام سے ایک پاکٹ ایڈیشن اس کا شائع کیا ہے. اچھا یہ میرے سامنے ہے. ٹھیک. اس کی رونمائی کی تقریب چھوٹی سی تقریب ہوئی. ظاہر ہے وہ پاکٹ ایڈیشن ہے تو چھوٹی سی تقریب ہوئی خورشید قصوری صاحب کے گھر میں. اچھا. یہ ان کے سمدی بھی ہیں واجد جواد. اچھا. بہت باذوق. نواز شریف صاحب کے دور میں پہلے یہ ایکسپورٹ پروموشن بیورو کے چیئرمین رہے. منسٹر آف اسٹیٹ کا اسٹیٹس تھا ان کا. جی. بڑے باذوق ہیں ماشاءاللہ. غالب کی دیوان جو ہے اس کا بھی ایک پاکٹ ایڈیشن شائع کر چکے ہیں. ٹھیک. اور غالب فیض کی دونوں بیٹیاں سلیمہ بھی اور منظب بھی ان کے نواسے بھی ڈاکٹر جاوید اقبال بھی اور جسٹس ناصرہ جاوید اقبال بھی اور دوسرے قصوری صاحب ان کی بیگم صاحب اور دوسرے کوئی چند گنے چنے لوگ جو تھے شہر کے وہ اکٹھے ہوئے اور اس کی تقریباً رونمائی ہوئی. اور ان کی بچیوں نے یہ کتاب جو تھی سلیمہ ہاشمی نے یہ ہمیں عطا فرمائی. اچھا تو اوریجنل تو جو کلیات ہے وہ تو نسخہ ہائے وفا ہے. اب یہ لیکن اس کا نام بھی بدل دیا. اس کا نام ہو گیا سارے سخن ہمارے. سارے سخن. تو اب اس میں جناب فیض صاحب کو میں پڑھتا رہا لطف اندوز ہوتا رہا. بہت خوب. تو اب میں آ کے نظم ان کی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جی ارشاد. پنجابی نظم ہے. ربا سچیا تو تا آکھے اسی جاؤ بندیا جگ دا شاہ ہے تو ساڈیاں نعمتاں تیریاں دولتاں نے ہوا ساڈا نیب تے آلی جاہ ہے تو ایس لارے تے ٹور کدی پوچھیا ہے اس لارے تے ٹور کد پوچھیا ہے کہ اس نمانے تے بیتیاں نے ہوا کدی سار بھی لئی اور رب سائیاں تیرے شاہ نال جگ کی بیتیاں کی کیتیاں نے. ہوا کتے دھونس پولیس سرکار دیے کتے دھونس پولیس سرکار دیے کتے داندلی مال پٹوار دیے ایویں ہڈاں چ کلپے جان میری جویں پھائی چ کونج کرلاؤں دیے. واہ. چنگا شاہ بنایا ہی رب سائیاں چنگا شاہ بنایا ہی رب سائیاں پولے کھاندیاں وار نہ آؤندی ہے. مینوں شاہی نہیں چاہی دی رب میرے میں تے عزت دا ٹکر منگنا ہاں. جی. مینوں تانگ نہیں محلہ ماڑیاں دی میں تے جیویں دی نکر منگدا ہاں. میری مننے تے تیریاں میں منا. واہ. میری مننے تے تیریاں میں منا تیری سونج ایک بھی گل موڑا. واہ. جے ماں نہیں پجدی تاں ربا جے مانگ نہیں پجدی تے تاں ربا پھر میں جاواں تے رب کوئی ہور لوڑا. واہ شاہ صاحب واہ. تے میں جاواں رب کوئی ہور لوڑا. انہوں نے کہا یہ میرا کام اتنا سا کر دے جی مجھے بس عزت کے ساتھ ایک روٹی کا ٹکڑا دے دے. ٹھیک. پھر جو تو کہے گا میں نوازے بھی پڑھوں گا میں روزے بھی رکھوں گا. واہ. یعنی ایک ادب کیا پیرایا ہے. کیا پیرایا. ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے. جب بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے پھر اکنامک سروے آف پاکستان پر اور دیگر موضوعات پر بھی. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب اس سے پہلے کہ وہ ہم بڑے اکنامک سروے کے بارے میں ایک سوال ذہن میں. ہاں جی. فیض صاحب کی شاعری آپ کو خاصی اچھی لگتی ہے میرے خیال. یہ کب سے اچھی لگ رہی ہے؟ مجھے ہمیشہ سے اچھی لگتی ہے. اچھا. تو میں فیض کی نظمیں مجھے لڑکپن سے یاد ہے. میری ڈائری ہوتی تھی اس میں کئی نظمیں ہیں. آسماں حد نظر راہ گزر اور آج یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی. فیض دیکھیں اقبال کے بعد مجھے جس شاعر نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ فیض. اور ملاقات تو میری ان سے ایسی ہی ہوئی جیسے اقبال سے ہوئی. اچھا یعنی کتابوں کے ذریعے کتابوں میں ہوئی. اور وہ عطا اللہ قاسمی صاحب کہہ رہے تھے کہ منیر نیازی صاحب سے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے 10-15 سال گزر گئے آپ نے کوئی شعر ہی نہیں کہا. تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیے غالب نے 150 سال سے کوئی شعر نہیں کہا. ٹھیک ہے نا. بالکل. تو فیض صاحب تھے
اور ہم ایک جونیئر تھے ان کے, وہ کیا کہتے ہیں نا, دیکھا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا, سوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا. ویسے ان سے مجھے میرا تعلق ایسے رہا کہ ہمارے ڈاکٹر مغیث الدین شیخ صاحب جب یہ انسٹیٹیوٹ آف میس کمیونیکیشن کے ڈائریکٹر تھے پنجاب یونیورسٹی, تو انہوں نے مختلف کمرے اور ہال جو ہیں مختلف بڑے اخبار نویسوں کے نام سے منسوب کرنے کا فیصلہ کیا. تو میں نے ان سے کہا کہ فیض صاحب جو ہیں وہ چیف ایڈیٹر رہے پاکستان ٹائمز کے بھی, روزنامہ امروز کے بھی, تو بڑی ایک انہوں نے ایک دبدبے سے ایڈیٹری کی, تو ان کے نام پر بھی یہ کمرہ منسوب کیا جائے. تو انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا اور از راہ بندہ پروری فیض ہال جو ہے وہ بھی پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ جو میس کمیونیکیشن میں موجود ہے. اور آپ کے فکری اختلافات کے باوجود فکری اختلاف تو ہوتے رہتے ہیں, اس سے کیا ہے, یہ معمولی چیز ہے. اصل بات یہ کس شخص کی کنٹریبیوشن کیا ہے. فیض صاحب بہت بڑے شاعر تھے اور ان کی آج بھی ہم ان کو پڑھتے ہیں اور سر دھنتے ہیں. اب دیکھیے ان کا تو ان کی وہ نظم تو قومی ترانہ بن گئی ایک طرح کا, کہ وہ جو یعنی راج کرے گی خلق خدا. بالکل, تو ان کا ایک میسج ہے, اب بھی توانا ہے ماشاءاللہ. شام صاحب آگے بڑھتے ہیں. آج جو شام صاحب آپ کیا کہتے ہیں, ساری معاشی منصوبہ بندی بھی رہ گئی اور مشکلات بھی بڑھ گئیں. دیکھیے واجد جواد صاحب نے یہ جو کتاب چھاپی ہے نا, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اچھا, بس یہ انہوں نے اپنے ذوق سے چھاپی ہے, بس محبت کے طور پہ لوگوں کو پیش کرتے ہیں. اچھا یہ دیکھیے جو منصوبہ بندی ہے, جو ہماری معیشت کا حال ہے وہ سب پہ ظاہر ہے. ہمارے خسارے میں اضافہ ہو چکا, میرے خیال 4% کے قریب خسارہ جو تھا وہ ایکسپیکٹڈ تھا. جی ایکسپیکٹڈ تھا, لیکن ہدف یہ تھا, لیکن ایسا ہے نہیں. ایسا ہے نہیں, کوئی 8% یعنی جی ڈی پی کا جو ہے وہ خسارہ ہوگا. اور جو ریونیو کلیکشن تھی یعنی ٹیکسوں کی وصولی کا ہدف ہے وہ بھی پورا نہیں ہوا پا, اس کے اندر بھی میرا خیال 450 ارب روپے کا گیپ رہے گا. تو یہ سارے مسائل تو ہیں. اور جو تیل کی قیمتیں ہیں بڑی, اور پھر تیل نے ہمارا تیل نکال دیا. بجلی ہم اس سے پیدا کرتے ہیں, یعنی بجلی پیدا کرتے ہیں مہنگی, بیچتے ہیں سستی, چوری پھر اس پر متضاد ہے. تو یہ سرکولر ڈیٹ جو ہے 500 بلین روپے سے بڑھ چکا ہے. جی بالکل. تو ایک عجب یعنی کہتے ہیں اجتہے جو ہیں وہ ہر طرف فن پھیلائے کھڑے ہیں ہمارے. لیکن ایک لکیر امید کی اس پہ یہ رہی کہ جو اوورسیز پاکستانیز نے جو رقوم بھیجی ہیں وہ 13 ارب ڈالر سے زائد ہیں. اس پہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ انٹرنلی جہاں سے جاتی بھی ہے, ہیں, لیکن ڈالر تو آ رہا ہے نا. سعودی عرب سے ہی تقریباً 3 ارب ڈالر سے زائد آئے ہیں, سعودی عرب سے, جو وہاں پاکستانی کام کرتے ہیں. تو اس میں اضافہ ہوا ہے, اور اسی نے جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اس کا صدمہ اسی نے برداشت کیا. اگر یہ پیسے باہر سے نہ آ رہے ہوتے تو ہم بہت ہماری یعنی چی بول جاتے. شام صاحب جتنا انڈسپلن نظر آیا ہے پچھلے سالوں میں, تو کیا اب ہمارے ساکھدار صاحب کچھ وہ ڈسپلن بنا پائیں گے فائنینشلی؟ دیکھیے اب یہ تو ایک رزم میں چلتی ہے نا. دیکھیے یہ جو آپ دیکھیے یہ آپ کی سول پرفارمنس نہیں ہوتی. ٹھیک, یہ آپ سمجھے قوالی ہے. اچھا, باقیوں کو بھی گانا پڑنا ہے. قوالی جو ہے اس میں ایک رزم میں آپ گاتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو پھر آپ دیکھیں بندے 10 بیٹھے ہوتے ہیں. یہ مسلمانوں کی رواج دیکھیں, مسلمانوں کے یہاں کوئی کام جو ہے انفرادی نہیں ہوتا, اجتماعیت پہ زور دی گئی. نماز بھی ہم سب کٹھے ہو کے پڑھتے ہیں. تو اب ہم گاتے بھی جب ہیں تو کٹھے ہو کے گاتے ہیں. تو قوالی جو ہے وہ اس کا ایک رزم ہے, اسے تبلچی, ہارمونیم, گانے والے, تالی بجانے والے سب ہونے چاہیے تو قوالی گائی جائے. بالکل. تو وزیر خزانہ کی بڑی اہمیت ہے, وزیر اعظم کی بڑی اہمیت ہے, اور وزیر خارجہ کی بڑی اہمیت ہے, وزیر داخلہ کی بڑی اہمیت ہے, دہشت گردی ختم اور پانی اور بجلی کے وزیر ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے, یعنی احتساب کے ادارے ان کی بڑی اہمیت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم چوری کو روکیں گے. ٹھیک ہے. تو ہماری جو بجلی کی قیمت وصول کریں گے لوگوں سے, اور جو تیل چوری ہو رہا ہے, اور جو یعنی بالکل جو ہمارے کئی ادارے ایسے ہیں بجلی پیدا کرنے والے جن کی مشینیں ختم ہو چکی ہیں بالکل, اور وہ کسی قابل نہیں ہے پرفارم کرنے کے, ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے. آپ دہشت گردی کے خلاف بھی آپ نے اقدامات کرنے ہیں, خارجہ پالیسی بھی آپ نے اس طرح ترتیب دینی ہے کہ اس میں کمی آ جائے, دوست ملکوں کے ساتھ تعلقات بھی رہیں, پھر جہاں جہاں سے تعاون مل سکتا ہے وہاں سے تعاون بھی ملے, انرجی جو ہے اس کی ضروریات بھی پوری ہوں. تو یہ سارا ایک پیکج ڈیل ہے. ٹھیک. تو یہ جو ہماری حکومت گئی ہے نا پیپلز پارٹی کی, یہ اس نے کانسٹیٹیوشنلی اور پولیٹیکلی تو بعض کام بڑے اچھے کیے,
दस्तूर में तरामीम कर दी, एक कौमी मुफाहमत की पॉलिसी अपनाई, किसी शख्स को कैद नहीं किया, किसी पे मुकदमा नहीं चला, एक ठहराव आया सोसाइटी में। लेकिन जहाँ तक गवर्नेंस का ताल्लुक था और मईशत का मामला है, दहशत, उसको काबू नहीं कर सके, उस तरफ तवज्जो ही नहीं थी। तो हर जगह सुराख होता चला गया। अब रेलवे में सुराख, PIA में सुराख, स्टील मिल में सुराख। स्टील मिल में अगरचे बाद में बसत खराबी है, बसियार जनरल जावेद साहब को वहाँ मुकर्रर किया गया, जो पहले उनको हटा दिया था आते ही। बिल्कुल। अब मैंने सुना है, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ खसारा हमने काबू पिया है, लेकिन वो शगाफ इतने बड़े हैं, वो कुछ काबू करने की बात कर रहे थे। लेकिन बहरहाल अब आप ये देखिए कि सारे काम कर रहे हैं और ये तवक्कुआत हमारी है मौजूदा हुकूमत से। तभी तो आप देखें नवाज शरीफ साहब जो हैं, जब से वो उन्होंने हल्फ उठाया है, बल्कि हल्फ उठाया कि जब से इलेक्शन जीते हैं, मुस्कराहट लोगों ने उनके चेहरे पे नहीं देखी। अब लोग पूछते हैं इसका सबब क्या है? ये पोस्ट बना के संजीदगी का तासुर दे रहे हैं, यह वाकई इनके ऊपर इतना बोझ पड़ गया है, वाकई परेशान है। ये बात देखिए, जब जिम्मेदारी होती है परेशानी भी होती है। हाँ। लेकिन एक आदमी को एतमाद भी अपने ऊपर रखना चाहिए, जो मैं कहूँ उनको है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजब बात फरमाई। उन्होंने फरमाया जो मुझे इल्म है वो अगर तुम्हें इल्म होता तो तुम रोते हंसते कम और रोते ज्यादा। ठीक। यानी जो चीजें वो देखते हैं उन पर वाशगाफ है। तो इसी तरीके यानी बताया यह कि जो इल्म होता है, जिसको इल्म होता है, उसके ऊपर उसका दबाव होता है। और ये जो लीडरशिप है, इसको भी बहुत से मामला इसके सामने ज्यादा हैं वाशगाफ, जो हमारे सामने कम है। तो जो आप इल्म हासिल करते जाते हैं, आगही होती जाती है, हालात से वाकिफ होते जाते हैं, दबाव पड़ता जाता है। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल PML ने इलेक्शन लड़ा और दावा किया कि हम मामलात को ठीक करेंगे। लोगों ने उनके दावे को कबूल कर लिया। अब उनकी तरफ तवक्को होगी कि उन्हें ठीक करें। और अब सबूत देने का वक्त कल देना है, पहला सबूत बजट। देखिए वो तो अभी तो पिछला ढोल बजाएंगे ना जी। लेकिन कुछ ना कुछ हालात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और कई महाजों पे यकवक्त काम होना है। ठीक। ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि मेरे जनाब ये पॉलिश कर लूं हाथ में, तो पाँव का दर्द अपनी जगह है, सर का दर्द अपनी जगह है, कान में खुटपट हो रही है, दिल में भी गड़बड़ हो रही है, हर जगह हर चीज का इलाज करना है एट ए टाइम। तो आप खारजा पॉलिसी का इलाज कैसे करेंगे जिसमें 2 जहाज आते हैं एक दफा, फिर पाकिस्तान को के अंदर घुस के वापस चले जाते हैं इंडिया के? नहीं, वो इंडिया के 2 जहाज आए हैं जी, और 2 मिनट वायलेट किया उन्होंने हेड सुलेमानी की तरफ से, जो हमारा बॉर्डर है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये गलती से ऐसा हुआ होगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसका कोई तुक नहीं था। हो सकता है वो हमारा रिस्पांस चेक करने आए हों कि ये कितने अच्छे हैं, कितने तैयार हालात हैं, उनमें इंडिया जंग अफोर्ड कर सकता है ना, हमें इसका कोई शौक है। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि बहरहाल अभी उनकी तरफ से वजाहत आएगी और मेरा ख्याल इस कोताही पर उनको माजरत कर लेनी चाहिए। मेरा ज़ाती ख्याल यही है। अच्छा, कि इसको हमें कोई पॉलिटिकल मूव के तौर पे नहीं, वो कहते हैं ना, पंजाबी का मुहावरा है, लड़ाई का और लस्सी का क्या बढ़ाना है। हाँ। लस्सी में जितना पानी डाल दे और लड़ाई में जितना हंगामा कर दे। तो अगर हम इसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी लें, लेकिन वो मेरा ख्याल जहाज ऐसे हैं भटके हुए राही थे। अच्छा। चलिए सब हम एक लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी भारतीय जहाज़ों की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी। शाम साहब आप कह रहे हैं गलती, लेकिन अगर आप हालात को देखें, सबसे पहले सरबजीत सिंह यहाँ पे कत्ल हुआ, उसके बाद वहाँ पर एक बंदे को मारा जाता है, हमारे सनाउल्लाह को। सिंह तो यहाँ कत्ल हुआ ना, हमारे यहाँ, वहाँ तो नहीं हुआ। उसके बाद फिर हमारे सफारतकार को मारा गया। पहले आप देखें, सरबजीत सिंह जो है उसको जेल के अंदर मारा गया। ठीक। और वो स्वर्गवास हो गया। अब वो इंडिया में तो नहीं हुआ। हाँ, जो रद्द-ए-अमल इंडिया में हुआ वो इंतहाई भोंडा था। यहाँ तो एक हादसा कह सकते थे आप। ठीक। वहाँ तो दानिस्ता उन्होंने एक हमारे कैदी को निशाना बनाया, सनाउल्लाह नाम था उसका। जी बिल्कुल। और साफ नजर आ रहा था कि घटिया तरीके से एक इंतकाम लिया गया। और सफारतकार को जो इंडिया में भी उसका रद्द-ए-अमल हुआ। हाँ। सफारतकार का मसला तो ये था, वो मोटरसाइकिल गाड़ी से टकरा गई या गाड़ी मोटरसाइकिल से टकरा गई। तो जिस तरह हमारे यहाँ होता है, वो मोटरसाइकिल वाले ने वो गाड़ी वाले से उलझ पड़ा, वो
गाड़ी वाला हमारा सवारतकार था और मोटरसाइकिल वाले उसी तरह हिंदुस्तान के शहरी थे जिस तरह पाकिस्तान के शहरी पाए जाते हैं। यानी आप देखते दिन रात लड़ाइयाँ होती हैं, अगर थोड़ी सी गाड़ी इधर लग जाए या मोटरसाइकिल लग जाए तो किस तरह जनाब लोग तन के खड़े होते हैं एक दूसरे के सामने। तो बात यह है कि अगर चीज़ों को हम सही तनाजुर में देख लें तो आसानी हो जाएगी। यानी आप इनको अलग अलग वाक़यात करें। हाँ, अलग अलग वाक़यात, सवाए सनाउल्लाह के वाक़े के जी, वो एक भोंडा और घटिया वाक़या था। बाकी तो फिर इत्तफाक़ात हमारे यहाँ भी इत्तफाक हुआ है, लेकिन हमारी कमज़ोरी तो आश्कार हुई ना उससे। शर्मिंदगी की बात थी कि हमारी जेल में इस तरह का वाक़या पेश आया, इस पर अफसोस भी होना चाहिए, मुझे शर्म भी आई है एक पाकिस्तानी के तौर पर। शाम साहब, अगली खबर है कराची में, जहाँ लियारी मैदान जंग बना हुआ है 8 तारीख से। अब लियारी जो है उसमें वो दो गिरोह हैं, एक दूसरे से बरसरे पैकार हैं, दोनों के पीछे सियासी अनासर हैं और एक जान माल से लोगों के खेल रहे हैं। उसके अलावा भी कराची में टारगेट किलिंग हो रही है और MQM जो है इक़्तिदार से बाहर बैठी है। पीपल्स पार्टी बिला शिरकत गैरे वहाँ मौजूद है सूबाई हुकूमत में और मुस्लिम लीग नून यहाँ मरकज़ में है। तो MQM जो है वो कबाब सीख की सूरत हम पहलू बदलते हैं, जो जल जाता है ये पहलू तो वो पहलू बदलते हैं। तो MQM का प्रॉब्लम ये हुआ है कि वो अपनी शराइत पर ना वफाकी हुकूमत में शामिल हो सकती है ना सूबाई हुकूमत, क्योंकि वहाँ भी उसके बगैर मेजॉरिटी है, यहाँ भी उसके बगैर मेजॉरिटी। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं वो उन्होंने जो अजब अजब गुफ्तगू की है और एक बार ये भी कह दिया कि जनाब जो उर्दू स्पीकिंग हजरात हैं उनके लिए ज़मीन तंग हो रही है और ये जनाब उनके वो कहाँ जाएं, उनको इख्तियार नहीं है उनके पास यहाँ। और बड़ी देर के बाद उन्होंने इस ईडीएम में बात की है, उन्होंने कहा कि जनाब जो यहाँ सिंधी बोलने देही इलाके हैं उनकी हुकूमत कायम हो गई है। भाई बात तो यह है कि उर्दू बोलने वाले तो हम भी हैं, और अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें तो जो उर्दू बोलने वाले अल्ताफ़ हुसैन साहब कहते हैं जिनको, उनकी लाइन्स शेयर उनके पास रहा है। ठीक, ब्यूरोक्रेसी में, फौज में, सियासत में, और तमीज़ मनत तो है ही कहाँ यहाँ। भाई लियाकत अली खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, कायदे मिल्लत थे, उनको आज हम यहाँ भी सलाम करते हैं, तहरीक पाकिस्तान के लीडर। और जितने भी लीडर थे मुस्लिम लीग मूवमेंट के, उर्दू स्पीकिंग पेश थे, वो हमारे भी हीरो हैं, उनके भी हीरो पता नहीं है कि नहीं है, हमारे तो हैं। तो ये उर्दू स्पीकिंग हजरात जो हैं उनके साथ कहीं भी ऐसा सलूक नहीं हुआ जिससे अब बदसलूकी कहें। सिंध में एक ज़माने में होता था कि आप दादा का नाम बताएं, डोमासाइल बनेगा, ये नहीं होगा। इंतहा पसंद सिंधी जो थे वो इस तरह की हरकतें करते थे, अब वो भी उनके मुंह बंद हो चुका है। तो MQM ने एक अपना एसर्ट किया है ना, तो एक लिहाज से तो उनके कम्युनिटी को फ़ायदा हुआ है। लेकिन अब ज़रूरी बात यह है कि MQM एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर अपना रोल अदा करे। और उर्दू स्पीकिंग हजरात देखिए, सारे उर्दू स्पीकिंग, उनका दूसरा नाम MQM नहीं है। सैयद मुनव्वर हसन भी उर्दू स्पीकिंग है, मौलाना अबुल मौदूदी भी उर्दू स्पीकिंग थे, मौलाना शाह अहमद दौरानी भी उर्दू स्पीकिंग थे, ठीक है ना। तो उर्दू स्पीकिंग तो एक लंबी लाइन है भाई, किस किस का। हमारे जनरल मोइनुद्दीन हैदर भी उर्दू स्पीकिंग थे, हमारे परवेज मुशर्रफ साहब भी उर्दू स्पीकिंग जनाब, जिन्होंने 10 साल इस मुल्क के ऊपर हमारे सीने पे मोंग दली। तो बात यह है कि किसी ने पूछा उनसे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप उर्दू बोल रहे हैं या फारसी बोल रहे हैं या क्या बोल। यहाँ ये मामला नहीं है। पाकिस्तान सब ने मिलके बनाया था और पाकिस्तान सबका वतन है और पाकिस्तान में सबको एक दूसरे के साथ रहना है। और ये कराची में जो कुछ हो रहा है, ये सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत ये मिलके बैठें और गौर करें ऐसा क्यों। शम्स साहब, वहाँ तो कह रहे हैं कि प्रॉक्सी वॉर हो रही है सिंध में दो बड़ी जमातों के दरमियान, एक के पीछे MQM, एक के पीछे पीपल्स पार्टी। प्रॉक्सी वॉर भी सोचना चाहिए ना। हाँ। जो लोग वहाँ हुकूमत कर रहे हैं उन्होंने कोई हुकूमत करनी है कि उन्होंने फातिहा पढ़ने के लिए आए हैं। तो MQM से भी मुज़ाकरात होने चाहिए, वो उसका भी रोल है, उसको तस्लीम किया जाए, उसको भी एक अमन कायम करने में एक ताउन लिया जाए उसका। और देखिए MQM जो है कराची में, उसकी एक अपनी ख़ास हैसियत है। तो अब दूसरी जमातें भी वहाँ मौजूद हैं। बुनियादी अदारे, लोकल गवर्नमेंट्स कायम की जाएँ, मुकामी, ताकि लोग अपने मसाइल खुद हल कर सकें। ये भी बहुत ज़रूरी बात है।
تو اس لیے تمام سیاسی جماعتیں، آپ کارنر ایم کیو ایم سے ہمیں ہزار اختلاف ہو، لیکن اس کی اپنی ایک طاقت ہے، اپنی ایک حیثیت ہے، اس کا انکار نہ کیا جائے، اس کو انگیج کیا جائے. ٹھیک. اور وفاقی حکومت کو بھی چاہیے اور صوبائی حکومت کو بھی چاہیے، اور سب مل کر کراچی کا امن اس کو واپس دلائیں. یعنی اگر یہ پولیٹیکل الائنس نہیں ہوتے تو پھر کراچی کا امن واپس نہیں آئے گا. دیکھیے میں اتنی آپ تشریح میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جیسے محبت ہوتی ہے نا، اس کی تشریح بھی نہیں جایا کرتے، اس کو محسوس کیا کرتے. چلے جی، میرے بھی جو الفاظ ہیں نا ان کو آپ محسوس کریں، تشریح میں نہ جائیں. اگلی خبر ہے شاہ صاحب فیصل آباد میں جو پھر ہو رہا ہے، ادھر لیاری میں تو خیر کچھ اور وجہ سے فیصل آباد میں تو اب کیونکہ دیکھیے فیصل آباد تو ایک اجڑ گیا ہے، ایک ہمارا صنعتی علاقہ، صنعتی شہر، مانچسٹر کہتے تھے اس کو پاکستان کا، اور وہاں جناب جو حالت بجلی کی کمی نے جو طوفان برپا کیا ہے، لوگ نانے جوی کو ترس رہے ہیں، دانے دانے کو ترس رہے ہیں. مگر اب ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ موجودہ حکومت جو آئی ہے یہ سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گی، کوئی نہ کوئی صورت بہتر ہوگی بجلی کی. یہ بجلی ان کے پاس جیب میں نہیں رکھی ہوئی کہ نکال کے پیش کر دیں، لو یہ فیصل آباد والوں آپ لے لو. لیکن شاہ صاحب پولیس کا جو رویہ ہے، گھروں میں گھس کے مار رہے ہیں، نہیں پولیس اصل میں اور شیلنگ کر رہے ہیں. پولیس جو ہے اس کو تو تربیت ہی یہ دی گئی نا، انگڑت پولیس ہے ہماری، وہ ایک ہی طریقے سے ہجوم سے نپٹتی ہے، اور ہجوم بھی ماشاءاللہ ایک ہی طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے. پتھر مارتے ہیں، یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، اگر پتھر ماریں مجھے آپ کو تو ہم کیا کریں گے؟ تو یہ ہجوم کی نہ تربیت نہ پولیس کی تربیت. اب پولیس تو ایک آرگنائزڈ فورس ہے، ہجوم تو بے ہنگم صحیح. اب یہاں لوگ املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوگ لوٹ لیتے ہیں املاک کو، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. سی سی ٹی وی جو اپنا وہ ہے کیمرہ ہے، سی سی ٹی وی کے اس میں بھی آ جاتی تصویریں بھی آ جاتی ہیں، دندناتے پھرتے ہیں. ایک بار یہ جو احتجاج ہے اس طرح کا، ایسا کرنے والوں کو اگر یہ سبق سکھا دیا جائے کہ توڑ پھوڑ کرنے والوں کا یہ انجام کیا ہوتا ہے، تو پھر ایسا احتجاج نہیں ہوگا. پرامن احتجاج، گاندھی جی نے، قائد اعظم نے تقدیر بدل دی جنوبی ایشیا کی. پرامن احتجاج، عدم تشدد. قائد اعظم تو کہتے تھے آئین اور قانون سے باہر کوئی اقدام نہیں کرنا. شاہ صاحب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں جب احتجاج ہوتا تھا تو پولیس یہ نہیں کرتی تھی. اب وفاق میں حکومت ہوئی ہے تو اس کے بعد پولیس گھروں میں بھی گھس رہی ہے، ڈنڈے بھی مار رہی ہے. اور نہیں یہ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ جو حکومت دینے والے ہیں وہ حکومت چھین بھی سکتے ہیں. عوام حکومت دیتے ہیں، عوام اسے واپس بھی لے لیتے ہیں. یہ سمجھنا چاہیے. یہ وزیروں کی جو فوج دفر موج، یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی مونچھیں ہمیں دکھانے کے لیے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ مونچھیں جا کے وہاں بھی کچھ دکھائیں پولیس والوں کو. بالکل فیصل آباد کے رہنے والے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں، عابد شیر علی صاحب ہیں ماشاءاللہ، دوسرے لوگ ہیں ان کے مسلم لیگ کے نامی گرامی، وہاں جا کر لوگوں کے جذبات ٹھنڈے کریں اور توجہ دیں، ترجیح پہ عمل کریں، لوگوں کو کچھ بجلی دیں، فراہم کریں. شاہ صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، اور بریک کے بعد آپ کو سنائیں گے ایک خوشخبری بھی بجلی کے حوالے سے کہ ہواؤں سے بھی بجلی بنتی ہے، اس بارے میں کچھ بتائیں گے. آپ دیکھتے رہیے اس طرح سے. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شاہ صاحب جھمپیر میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے والا ایک منصوبہ تو کم از کم کنیکٹ ہو گیا. ہاں یہ سندھ میں واقع ہے، اور کراچی سے کوئی 125 کلومیٹر کے فاصلے پر جھمپیر ہے. یہ جو فوجی فرٹیلائزر ہے نا کمپنی، وہ 2006 سے اس منصوبے پر کام کر رہی تھی. اب اس نے جو ہوا سے 50 میگا واٹ بجلی جو ہے پیدا کر دی، جو نیشنل گریڈ میں شامل ہو گئی ہے. جی تو ایک بڑا کامیاب تجربہ رہا. اس سے پہلے کئی کمپنیاں آئیں، ان کو سیٹ بیکس ہوئے، اور اس سے نتیجہ ہی نکلا کہ اب جو ایک چینی کمپنی اور ترک کمپنی، انہوں نے بھی اس پہ کام شروع کیا ہے، اور یہ جو ونڈ ٹاور بنتے ہیں نا اس کے لیے وہ بنانے کا کام بھی شروع ہوا ہے. تو یہ جو ہماری ہوا سے بجلی پیدا کرتے ہیں نا، اس میں جو انویسٹمنٹ ہے نا ابتدائی، وہ تو زیادہ ہو جاتی ہے، قیمت زیادہ پڑتی ہے.
لیکن 20-25 سال میں پھر یہ یعنی 5-7-8 سال کے بعد اس کی قیمت کم ہوتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ مفت پڑتی ہے پر آپ کو ظاہر ہے ہوا کے پیسے تو آپ اگر آپ یعنی یہ جو کوریڈور ہے ونڈ کوریڈور، اس میں سندھ میں اس میں کی بڑی تعداد میں بجلی پیدا ہو، بڑی مقدار میں بجلی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک کوریڈور یہاں جو ونڈ کا ہے موٹر وے پہ کلر کار کے قریب، جی وہاں کہتے ہیں وہاں بھی بجلی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، ایک جو فوجی فرٹیلائزر کمپنی، کئی لوگ بڑی تنقید تو کرتے رہتے ہیں لیکن انہوں نے کام کیا ہے اور ایک بنیاد رکھ دی ہے ایک نئے پاکستان کی قیاس سمجھا، اور وہ بزنس میں تو کہتے ہیں نا سینگ از بلیونگ، لوگ آئیں گے دیکھیں گے اب اس کو آپ دیکھیے کہ آئندہ اب لوگ زیادہ جوش و خروش سے کام شروع کریں گے اور بڑی جلدی 2-3 سال کے اندر اس میں اب مزید اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی جو انرجی جو ہے نا اس کی سستی بجلی بھی تو ہمیں چاہیے نا، بالکل تیل سے بجلی نہیں پیدا کر سکتے ہم، وہ ہم اس کو قیمت کون ادا کرے گا؟ تو بجلی ہمیں پیدا کرنی ہے کوئلے سے، ہوا سے، یہ سورج سے، سولر انرجی جتنی بھی پیدا کر سکتے ہوں، اور یہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ یہ ایسے افق ہیں نئے روشن ہوں گے۔ اور ہمارے جو ہمدرد یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں کراچی کے، میں نے ان کی تقریر سنی تھی کہ انرجی کانفرنس میں انہوں نے کہا پنجاب کے پاس انرجی کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ سورج ہے، تو سورج سے استفادہ کرنا چاہیے۔ وہ پینل بنتے ہیں، اب دیکھیے وہ بنانے کے کارخانے لگائے جائیں، وہ سستے پینل بنائیں، وہ اس میں چیزیں آج یہ ترقی ہوتی۔ اب تو آپ دیکھیے گاڑیاں آ گئی ہیں ایسی ہائیبریڈ کاریں جنہیں کہتے ہیں جو بیٹری سے چلتی ہیں، اور ہمیں ان پر توجہ دینی چاہیے۔ بہرحال یہ جو کمپنی جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ ہمارے شکریہ کی مستحق ہے، بالکل۔ اور اب لوگ جو ہیں کمپنیاں اب کام کر رہی ہیں، اور اب اس پہ دیکھیں گے 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ شام صاحب ہمارے ساتھ کالرز موجود ہیں، حسن خورشید صاحب ہیں ملتان سے۔ جی السلام علیکم حسن صاحب۔ السلام علیکم جی شامی صاحب، حسن خورشید عالم بول رہا ہوں جی ملتان سے۔ سر جی 2 مختصر سی باتیں ہیں۔ ایک پنجابی کا محاورہ ہے سر جی کہ نانی نے قسم کیتا کر کے چھڑ دیتا بہت برا کیتا، نانی نے قسم کیتا بہت برا کیتا کر کے چھڑ دیتا اس کو بھی برا کیتا۔ یہی جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ ہوا ہے، تحریک انصاف نے جو ان کے ساتھ کیا ہے بہت ہی برا کیا۔ سر دوسری بات یہ ہے کہ کراچی کا امن ایجنسیوں سے منسلک ہے، اگر ایجنسیاں چاہیں تو کراچی میں تحریک انصاف کو 1 سیٹ دلوانے کے لیے بختر بند گاڑیاں بھی میدان میں آتی ہیں۔ کیا یہ امن انسانوں کی جانیں؟ اصل میں بات یہ ہے آپ کی ساری گفتگو سے مجھے تعصب نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ صرف جاوید ہاشمی صاحب تک بات مرکوز رکھتے تو میں اسے کوئی فطری بات سمجھ سکتا تھا، لیکن جب کراچی پر آپ نے گفتگو شروع کی ہے تو آپ نے اپنا بھانڈا پھوڑ دیا۔ بھائی کراچی میں تو لوگوں نے جس طریقے سے ایک دیوانہ وار ایک بغاوت کی ہے وہ منظر تو آپ دیکھیں، اس کی داد دیں۔ یہ سیاسی اختلاف کی وجہ سے یہ کسی بات کا انکار کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ باقی جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ بھئی ان کی پارٹی ہے تحریک انصاف، ان کی زبان سے ایک ایسا فکرہ سرزد ہو گیا جو ان کے فالوورز کو پسند نہیں آیا، انہوں نے ان کی دھنائی کر دی اور جاوید ہاشمی صاحب نے وہ الفاظ واپس لے لیے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ شامی صاحب رضوان ارشد صاحب ہیں، یہ جی لندن سے کہہ رہے ہیں شامی صاحب دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہوا، پانی اور ہر ذریعے سے بجلی پیدا کرنے کے کامیاب منصوبے چلائے جا رہے ہیں، ہمارے ملک میں ٹیلنٹ موجود ہے مگر دھیان نہیں ہے، کیوں؟ بس دھیان دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہیں جیسے نیوکلر سے بجلی پیدا کرتے ہیں اس میں بڑی ہیوی انویسٹمنٹ چاہیے، ٹائم بھی چاہیے۔ سولر جو ہے اس میں بڑے پیمانے پر بجلی پیدا کرنے کے لیے ابھی بہت مشکلات ہیں، لیکن اس میں بڑی ہیوی انویسٹمنٹ چاہیے۔ اب ونڈ ہے، یہ بھی ایک تجرباتی مراحل سے گزر رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگرچہ یہ بات میں مانتا ہوں جتنی شدت سے جتنی تیزی سے ہمیں کام کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا، لیکن پھر بھی بہرحال کچھ نہ کچھ کام ہوا ہے اور اب اس کو ملٹی پلائی کرنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کا فرض ہے کہ ہر سمت میں ایک یلغار کرے اور بس دیوانہ وار آگے بڑھے۔ حقیق صاحب ہیں جھنگ سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شامی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شامی صاحب ایک تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آج جو انڈیا کی طرف سے ہمارے سرحدی خلاف ورزی کی گئی ہے طیارے کی،
اس کے اوپر کم از کم ہماری گورنمنٹ کو اور فضائیہ کو زیر و تارانس رکھتے ہوئے انہیں گرانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی. بھائی میرے آپ کن ہواؤں میں رہ رہے ہیں بھائی؟ 2 منٹ کی بات تھی، وہ طیارے رخصت ہو گئے، اب آپ کیسے ان کو گرائیں گے؟ اور گرانے کی ضرورت کیا تھی جب وہ چلے ہی گئے؟ اور دیکھیے ہمیں جذبات میں ہر وقت نہیں آگ بگولا ہونا چاہیے، ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے. غلطی ہو سکتی ہے، جیسے ہمارے لوگوں سے غلطی ہوئی، سربجیت سنگھ کو مارا، ان سے بھی غلطی ہو گئی، میرا خیال ہے کہ ان کو معذرت کرنی چاہیے اس پر. شاہ صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت آج کے لیے ختم ہو گیا ہے. کل پھر ہم آپ کی خدمت میں، اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے اسی وقت اور اسی جگہ سے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.